ایک زمانے میں انچینٹیا نامی ایک دور دراز ملک میں بادشاہ العرق اور ملک سرافینا کی حکمرانی میں ایک جادوئی سلطنت موجود تھی۔ انچینٹیا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پریاں، یلوس اور افسانوی مخلوق آزادانہ طور پر گھومتی تھی اور زندگی کے ہر پہلو میں جادو بنا جاتا تھا۔ اس پرفتن سلطنت میں امیلیا نامی ایک نوجوان اور عجیب لڑکی رہتی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی سبز آنکھیں، سنہری بال جو اس کی پیٹھ سے نیچے اتری تھی، اور حیرت سے بھرا دل تھا۔ امیلیا کو بادشاہی کی آس پاس کی روحانی جنگلات کی تلاش، چھپی ہوئی خزانوں کی تلاش اور جادوئی مخلوقات کا سامنا کرنا پسند تھا۔ ایک دھوپ والی صبح جب امیلیا سرگوشیاں کرتی جنگل میں سے گزر رہی تھی، وہ للے نامی ایک زخمی پری سے ٹھوکر کہا گئی۔ اس چھوٹی سے مخلوق کی پر نازک پنکھی اور چمکتا ہوا نیلا لباس تھا۔ للے کی خیریت کے بارے میں فکر مند امیلیا نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور اسے اپنی ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ایک کمزور آواز کے ساتھ نے وضاحت کی کہ مورگنا نامی ایک شیطانی جادوگر نے انچنٹیا پر ایک سیاہ جادو ڈالا تھا جس نے زمین اور اس کے باشندوں سے جادو کو ختم کر دیا تھا۔ سلطنت آہستہ آہستہ اپنا جادو کھو رہی تھی اور اس کے لوگ اداس اور تھکی ہوئی تھے۔ جادو کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ واسپرز کے افسانوی کرسٹل کو تلاش کیا جائے، جو ممنوعہ جنگل کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا ایک طاقتور فن پارہ ہے۔ اپنی پیاری بادشاہی کو بچانے کے لیے پرعزم امیلیا نے واسپرز کی کرسٹل کو تلاش کرنے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ اور گہنے گہنے پہاڑوں سے گزرتے تھے، خطرناک ندیوں کو عبور کرتے تھے اور جنگل کی رازوں کی حفاظت کرنے والی پراسرار جانوروں کو بہادری سے دیکھتی تھی۔ راستے میں ان کی ملاقات اورین نامی ایک عقل مند بوڑھی لو سے ہوئی، جس نے رہنمائی کی اور انچنٹیا کی ماضی کی قدیم داستانیں بیان کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئی، لیکن امیلیا کا جذبہ غیر متزلزل رہا۔ آخر کار ممنوعہ جنگل کے مرکز میں، جو ایک قدیم اوک کے درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا، انہوں نے ایک پوشیدہ غار دریافت کی۔ اندر سرگوشیوں کا کرسٹل ایک حیرت انگیز چمک کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یہ ایک خوبصورت کرسٹل اورب تھا جو ایک نرم، آرام دہ روشنی خارج کرتا تھا۔ جیسے ہی امیلیا کرسٹل کو چھونے کے لیے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ توانائی کی لہر سے چمک رہا تھا۔ واسپرز کی کرسٹل نے اس کے کان میں قدیم جادو کی سرگوشی کی اور اسی جادوگروں کی لعنت کو توڑنے کے بارے میں رہنمائی کی۔ نئی اعتماد سے بھری ہوئی، اس نے انچنٹیا کی جادو کی طاقت جمع کی اور کرسٹل کی ذریعہ سکھائی گئی انکنٹیشن کا نعرہ لگایا۔ روشنی کی ایک شاندار چمک کے ساتھ جادو ٹوٹ گیا تھا۔ انچنٹیا کی بادشاہی ایک بار پھر جادو کی چمکدار رنگوں میں نہا دے گئی تھی۔ درخت سنہری پتوں سے چمک رہی تھی، رنگوں کی کیلیڈوسکوپ میں پھول کھل رہی تھی اور ہنسی نے ہوا کو بھر دیا تھا۔ انچنٹیا کے لوگ خوش ہوئے، اس نوجوان لڑکی کی شکر گزار تھی جس نے ان کی دنیا کو اندھیری سے بچایا تھا۔ شاہ العرق اور ملک سرافینا کو خوشی ہوئے اور امیلیا کو محل میں مدعو کیا، جہاں انہوں نے انہیں انچینٹیا کی ہیروین کا اعلان کیا۔ امیلیا کو اعزاز سے نوازا گیا، لیکن شائستہ ان دوستوں کے لیے ان کا شکر گزار تھا جو اس نے بنایا تھا اور اس جادو کی بحالی میں اس نے مدد کی تھی۔ اس دن سے امیلیا انچینٹیا کا سرپرست بن گیا، جس نے بادشاہی کو کسی بھی اندھیری سے بچایا، جس نے واپسی کی دھمکی دی۔ اپنی وفادار پری ساتھی للی اور اورینلو کی دانشمندی کے ساتھ امیلیا نے انگنت مہم جوئی کا آغاز کیا۔ امید، محبت اور پوری ملک میں انچینٹیا کی جادو کو پھیلا دیا، اور اسی طرح امیلیا کی کہانی، نوجوان لڑکی جس نے انچینٹیا کو بچایا، کو بادشاہی کی تاریخ میں کھڑا کیا گیا اور اپنی باشندوں کو بہادری، دوستی کی طاقت کی یاد دلاتے ہوئے اور پائیدار جادو جو ہر دل میں رہتا ہے،